الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں میرے آقا جا رہے تھے تو میرے کریم آقا نے ایک سرخ اونٹ دیکھا۔ ایک لوگ تھے جو وہاں پر انہوں کے خیمے لگے ہوئے تھے اور وہاں پر اونٹ ان کے چر رہے تھے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جو ان کا اونٹ ایک سرخ رنگ کا تھا پسند آ گیا، تو میرے آقا نے اس کو منگوایا جس کا تھا۔ اس کو کہا کہ یہ اونٹ تم مجھے بیچ کر دو، مجھے یہ پسند آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو سودا طے ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ میں تمہارے پاس پیسے بھیجوا دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم وہاں سے چلے آئے تو وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جس کا اونٹ تھا اسے قبیلے والے ایک شخص نے کہا کہ تو بتا کہ تو نے اونٹ کا سودا کیا، پیسے بھی نہیں لیے اور ان کو تو جانتا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو کہنے لگا جب جانتا نہیں تھا تو پھر تم نے کیسے دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ سونا اتنا تھا، اس کا بولنا اتنا پیارا تھا کہ میں فدا ہو گیا، میں نے دے دیا۔ دوسرا کہنے لگا کہ اس سونے کا جو ہے نوری مکھڑا دیکھ کے میں بھی جو ہے ان کے حسن میں، ان کے دیدار میں گم ہو گیا تھا۔ اب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، سارے وہ جو تھے سب کہہ رہے تھے کہ ہم بھی نہیں پہچانتے ہیں، ہم بھی نہیں پہچانتے ہیں۔ تو خیمے میں ان کے سردار کی جو بیوی تھی اس نے آواز دیا، ان کو کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ کہ یہ اونٹ کے پیسے اگر تمہیں نہیں ملے نا تو میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا صحیح ہے، پھر آپ جو ہیں آپ ان کو جانتی ہوں گی۔ وہ کہنے لگی جانتی پہچانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ تو وہ کہنے لگے پھر کیسے کہہ رہی ہو کہ پیسے میں دوں گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ سونا اتنا تھا، ان کا چہرہ اتنا تھا، نور خدا کا تھا، میرا ایمان ہے یہ سونا سچا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اپنے غلام دو بھیجے، ان کے پاس پیسے بھیجے۔ جب وہ پیسے لے کر آئے تو ان قبیلوں والوں نے کہا کہ ہمیں پیسے جو ہیں وہ پیسے تم ابھی رکھو، ہم اس سونے کے پاس لے کے چلو، ہم نے اونٹ بھی بیچا ہے، ہم خود کو بھی بیچ رہے ہیں ان کے پاس، قیامت تک ہم ان کے غلام ہوں گے۔ میرے آقا کے پاس آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، آقا کی امتی ہو گئے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آقا کا اخلاق، آقا کا حسن، آقا کریم کا مسکرانا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے میرے آقا نے اپنی امت کے ساتھ پوری انسان ذات کی میرے آقا نے رہنمائی کی ہے، مدد کی ہے۔ God has sent many prophet for the proper guidance of mankind۔ پوری انسان ذات کی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نقش قدم پہ چلے ان پہ قبے مزارات بن گئے، اولیاء اللہ بن گئے، ولی بن گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر۔
اس میرے آقا کے فرمان ایک حدیث پاک پہ انسان اس کو سمجھے عمل کرے تو میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بس جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کل مسلمان محفوظ ہو گئے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ باقی ایسے تو کلمہ یزید نے بھی پڑھا تھا، تو یزید یا یزیدیت وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں، جہنمی ہیں، جنہوں نے آقا کریم کے نواسوں کو پیاسا قتل کیا۔ وہ ظالم جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، یزید اور یزیدی لشکر والے، ان یزید اور یزیدیت پہ لعنت و بے شمار۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے کریم آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ واریت سے بچائے۔ سارے پاکستان میں، سعودی ایران میں، عراق میں، شام میں، مصر میں، فلسطین میں، جہاں بھی مسلمان ہیں، اللہ سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائے۔ اللہ پاک معصوم علی اصغر کے صدقے اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔